بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت اس مختصر سے بھی لاگ کا فوری محرک تو عمران خان کا ایک بیان ہے جو صبح سویرے جاری کیا گیا ہے، اور وہ ویسے تو ان کا رویہ کئی دن سے یہ نظر آ رہا ہے سخت مزاحمت کا۔ راولپنڈی کا جو واقعہ جو یعنی اتنا بڑا مظاہرہ ہوا وہ ظاہر ہے اس کی ایک مثال ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے بیک وقت میاں والی میں اور ملتان میں اور فیصل آباد میں مظاہرے کرنے کا حکم دیا۔ آج جو بیان دیا ہے اور پارٹی کے لیڈروں کی سخت گرفت کی، مگر آج جو ان کا بیان ہے تو اس میں ملتان کا ذکر نہیں ہے، بہاولپور کا ذکر ہے۔ ملتان کے لیے غالباً ٹائم چاہیے ہوگا۔ جو سب سے زیادہ حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں مظاہرے کرنے کا پارٹی کو حکم دیا ہے، اور 5 اکتوبر کو مینار پاکستان میں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا یہ ایک بہت سوچی سمجھی اچھی طرح ترتیب دی گئی حکمت عملی ہے؟ اگر ہے تو اس کے کوئی اشارے نہیں ملے، کیونکہ اگر 4 کو یہاں ہوگا تو 5 کو وہاں کیسے ہوگا مینار پاکستان پہ؟ اور یہ توقع اب ہم نہیں کر سکتے۔ اب عمران خان صاحب کو پالیٹکس میں کتنے برس بیت گئے، 28 برس بیت گئے، اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ یہ تو بات درست ہے کہ اکثریت ان کے ساتھ ہے عوام کی، اور کارکن قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن لیڈرشپ میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ لیڈرشپ میں کمزور لوگ بھی ہیں، حد سے زیادہ محتاط لوگ بھی ہیں جن کی احتیاط کی حدود بعض اوقات خوف سے جا ملتی ہیں، اور کمپرومائز لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو ممکن ہے حکومت کے لیے کام کر رہے ہوں۔ تو لیکن ورکر ظاہر ہے ڈٹرمنٹ ہے، اسی پہ وہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ کہا بھی انہوں نے یہی ہے کہ جو آدمی خوف زدہ ہے وہ الگ ہو جائے، الگ یہ نہیں کہ پارٹی سے الگ ہو جائے، وہ معاملے سے الگ ہو جائے، اور میں اور ورکر مل کر یہ کر لیں گے۔ اور یہ بات وہ ایک ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ یہی وقت ہے، ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ عمران خان وقت کی جو نزاکت ہے سیاست میں، بہت بڑے حکمت کار تو وہ نہیں ہیں، لیکن اس کو سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 92 کا ورلڈ کپ انہوں نے جیتا، وہ تو ایک الگ داستان سب کو معلوم ہے۔ 96 میں جب صورتحال بہت خراب تھی، غالباً سیمی فائنل تھا، تو وہ چلے گئے وہاں۔ ظاہر ہے انہیں تو کوئی روک نہیں سکتا تھا کھلاڑیوں کے پاس جانے سے، اگرچہ بعد میں سنا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اعتراض کیا تھا اس پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنا فرگیٹ دا رنس اینڈ سیو دا وکٹس، اور وہ اسٹریٹجی صحیح ثابت ہوئی تھی۔ پاکستان فائنل تو نہیں جیت سکا تھا، لیکن سیمی فائنل میں اس کی پرفارمنس اچھی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ سیمی فائنل بھی جیتا تھا یا نہیں جیتا تھا، میرا خیال جیت گیا تھا۔ تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے سارا دباؤ ڈال دینے کا۔ اب یہ تو آنے والے دن ہی ثابت کریں گے، آنے والا کل ہی بتائے گا کہ ان کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی یا نہیں تھی۔ یہ بات درست ہے کہ اگر یہ وقت انہوں نے کھو دیا تو پھر انہیں دوسرا وقت آسانی سے نہیں ملے گا۔ بات یہ ہے، پھر وہ مہلت شاید آسانی سے نہ ملے۔ بات یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ الیکشن کمیشن میں نظر آ رہا ہے، اور جو کچھ حکومت کی سطح پہ نظر آ رہا ہے، وہ تو یہ ہے آئینی عدالت بنا دی جائے، قاضی صاحب کو سونپ دی جائے، اور قاضی صاحب نہیں تو ان جیسا ہی کوئی دوسرا آدمی ہو، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں منصور علی شاہ صاحب، لیکن اس صورت میں کہ وہ آئینی معاملات میں مداخلت نہ کریں، یہ یقین دہانی وہ کرائیں۔ اب وہ جس طرح کے وہ آدمی ہیں یہ مشکل نظر آتا ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ توڑ لیے گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان تو ابھی تک ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں، لیکن یہ جس دن ہوگا ووٹنگ ہوگی اسی دن پتہ چلے گا۔ حکومت شدید دباؤ میں ہے ویسے، اس لیے کہ مارل اتھارٹی اس کی کہیں قائم نہیں ہوتی۔ چینیوں کا مستقل موقف یہ ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے بیان دے دیا کہ ملک میں استحکام ہونا چاہیے، اور استحکام عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو ایک رائے ہے کہ خان صاحب کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے، اور ادارے پہ تنقید کرنا دوسری بات ہے، اور پالیسیوں پہ تنقید کرنا دوسری بات ہے۔ اس میں کچھ مارجن رہتا ہے اور کوئی گنجائش باقی رہتی ہے صلح کی، لیکن اب وہ نام لے کر تنقید کر رہے ہیں، تو کیا یہ رویہ درست ہے یا نادرست ہے؟ بہرحال ان کی سوچی سمجھی رائے یہی ہے۔ انہوں نے باز پرس بھی کل بہت کی،
مثلا یہ پوچھا اپنا شیر افضل کہاں ہے، شیر افضل مروت صاحب، تو طبیعت ان کی خراب تھی، ورنہ تو ایسے موقع پہ تو غائب وہ نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی یعنی پارٹی کے سورسز نے کہا، جو کل ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہیں گور علی خان سے، لیکن یہ کہ اس کی بعد میں تردید ہو گئی، تو پارٹی میں ایسے عناصر موجود ہیں جو افواہیں پھیلاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں پارٹی کے لوگوں نے بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ علی امین اگر پہنچ جاتا تو بڑا لیڈر بن جاتا، لیکن آج کے بیان میں انہوں نے ان کی ستائش کی۔ پلان جو ہے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب بھی کچھ امید ہے حریفوں کو کہ انہیں محدود کر دیں گے، کو چلنا تو صحیح لفظ نہیں ہوگا، محدود کر دیں گے، اور 10 سال کے لیے ایک پلان ہے، اور اس میں پاکستان کو معاشی طور پر اس کی ترقی اور یعنی معاشی طور پر بحالی ہو جائے گی، اور یہ کچھ آئی ایم ایف سے پیسے مل گئے ہیں، اور کچھ مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے۔ مہنگائی کم نہیں ہوئی، یعنی مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے یہ ہے کہ 28, 30, 35, 40% بڑھ رہی تھی، تو اب 12-14% بڑھ رہی ہے، اور 12-14% جب 100 سے تو ہو گئی نا 160 2 سال میں، ایک چیز کی قیمت 100 روپے تھی تو 160, 70, 80 روپے ہو گئی، اور اب اس پہ مزید 12% جو ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کے اثرات ہیں۔ اور حکومت جو ہے وہ جعلی ہے، 47 پہ بنی ہے، کراچی میں تو ایک سیٹ بھی نہیں جیتی، ایک سیٹ بھی نہیں جیتی، یعنی حکومتی پارٹی جو ہے ایم کیو ایم، اور 16 سیٹیں یہاں جیتے ہیں، اور پنجاب میں کوئی 25 سیٹیں، شاید 25 ہیں، 30 یا 40 سیٹیں ہیں۔ تو وہ یہ فلاسفی تو غلط ہے کہ بغیر عوامی تائید کے، بغیر مارل سپورٹ کے، بغیر اسٹیبلٹی کے، بغیر پولیس اور عدلیہ اور سول سروس کو بہتر بنائے بغیر کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ سول سروس، پولیس مدد کرتی ہے، عدالتیں مدد کرتی ہیں، معاشرے میں سکون اور ٹھہراؤ آتا ہے تو ترقی ہوتی ہے۔ بہرحال پلان یہی ہے، اور خان صاحب تل گئے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ان کا بیان پڑھ کر سناتا ہوں، پھر کچھ اور خبریں ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ بیان یہ ہے جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری ہوا ہے، اور میں نے احتیاطاً اسے کنفرم کیا ہے کہ واقعی جاری ہوا ہے۔ جب یہ مجھے 1 گھنٹہ پہلے ملا تو میں نے کہا کہ اس کو چیک کیا جائے۔ بیان یہ ہے، اس وقت سارا لندن پلان پوری طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے، جس کے مطابق تحریک انصاف کو کرش کرنا، نواز شریف کیس معاف کروانا اور عمران خان کو جیل میں ڈالا جانا تھا۔ اس منصوبے کے تحت قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ امپائر کی جگہ کھلاڑی بن کر کھیل رہے ہیں، وہ اس پلان کا مرکزی کردار بنے ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ ہم پر کیے جانے والے ظلم کو تحفظ دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے بنیادی حقوق، الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ، خواتین پر ظلم اور ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم پر مبنی کیس کھولنے کی بجائے ہر وہ کیس سنا ہے جس میں ہماری سیاسی شناخت کو مسخ کیا جا سکے۔ قاضی صاحب کا کردار جسٹس منیر والا ہے، بلکہ جسٹس منیر پرو میکس بن گیا، یعنی ان سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کا ہر قاضی وہ اپنا جو تھا جسٹس منیر نے تو صرف مارشاء اللہ کو جائز قرار دیا تھا، مزہ اس طرح کے تو جو قاضی صاحب نے جو کوئی کام کیا ہے، تو میں بہت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو کوئی باضمیر ایس ایچ او بھی نہیں کر سکتا۔ قاضی صاحب کا کردار کیونکہ ان کا جسٹس منیر سے بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ ان کا ہر فیصلہ قانون کے خلاف اور ایکسٹینشن مافیا کے حق میں ہوتا ہے۔ ایکسٹینشن مافیا نے، یعنی وہ لوگ جو توسیع لینا چاہتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں، چیف جسٹس ہیں اور لوگ ہیں، الیکشن مافیا نے اپنی توسیع کے لیے ملک کو تباہ کرنے کا تہیہ کر رکھا، اور ہم توسیع مافیا کا راستہ پرامن احتجاج سے روکیں گے۔ توسیع مافیا جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے آئین کا تشخص تباہ کرنے کے لیے انتہائی گھنونی سازش کر کے آئین میں ترمیم کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ میں ان تمام کو اس آئینی ترمیم سے باز رہنے کی تنبیہ کرتا ہوں۔ لندن پلان کے مطابق نواز شریف کو کپتان بنایا جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا اور تھرڈ امپائر خود ہی کپتان بن گیا اور نواز شریف کو 12واں کھلاڑی بنا دیا۔ میں اس سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہوتے، لیکن وہ بہت بری طرح ہار گئے۔ ظاہر ہے ان سے اندیشہ بھی تھا ویسے اسٹیبلشمنٹ کو
کہ وہ شہباز شریف کی طرح تعاون نہیں کریں گے، لیکن وہ تو بہت بری طرح ہارے اور ایک بھی ڈھنگ کا جلسہ نہیں کر سکے، اور ان کی پرفارمنس بہت بری رہی۔ اور جس نے تعاون کیا، نواز شریف نے تعاون کیا، اور محترمہ نے، ان کی صاحبزادی نے بہت مؤدب رہیں، تو ان کو تو صلہ ملا۔ شہباز شریف آج کل بہت بیان بازی کر رہے ہیں، اور 9 مئی نون لیگ کی انشورنس پالیسی بن گئی ہے، وہ ہمیں اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں ہمت کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج کہاں ہے۔ فوٹیج ملنے پہ سارا کیس حل ہو جائے گا۔ علی امین نے بڑا زبردست بیان دیا ہے۔ کل تو یہ تھا نا کہ اگر وہ پہنچ جاتے تو بڑے لیڈر بن جاتے، یعنی کچھ ریزرویشن کا تحفظ کا اظہار کیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے درخواست کی گئی ہوگی کہ بھئی میری پوزیشن بڑی خراب ہو رہی ہے، تو وہ تو دیکھیں نا تنے ہوئے رسے پہ چل رہے ہیں علی امین گنڈا پور تو، اور الفاظ کا انتخاب تو جانتے ہی نہیں ہیں کس وقت کیا فکرہ کہنا ہے، کیا بات کہنی ہے، کتنی بات کہنی ہے۔ علی امین نے بڑا زبردست بیان دیا ہے، میں اس کے بیان کے مکمل تائید کرتا ہوں۔ جب معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر معاملہ انقلاب کی جانب جاتا ہے، اور جس طرح کی بے انصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اب انقلاب ہی آئے گا۔ ہماری خواتین جیلوں میں پڑی ہیں لیکن کوئی ان کے کیسز نہیں سن رہا۔ 80 سالہ بزرگ خاتون پر دہشت گردی کا، روشن بی بی کا جو واقعہ ہے، روشن بی بی کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کو تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کے ساتھ ایک ماں کا سا برتاؤ کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور ان کو پھر پیشکش کی گئی کہ وہ چاہیں تو عمرے پر چلی جائیں، اور ان کا بڑا احترام ملحوظ رکھا گیا۔ خیر ان کا حوالہ دیا، ان پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹا گیا، پرچہ نہیں کاٹا گیا، ان کا ریمانڈ بھی دیا گیا 1 دن کا، لیکن سسٹم میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا، ہمیشہ قانون کا احترام کیا، لیکن یہ قانون اب ہمیں تحفظ دینے سے قاصر ہے۔ یہ فکرہ بہت اہم ہے۔ اب یہ قانون اس لیے وہ اجازت کے بغیر جلسے کر رہے ہیں۔ میں راولپنڈی کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے فسطائیت کا مقابلہ کیا، جہاں ان پر آنسو گیس، شیلنگ اور سیدھی گولیاں ماری گئی، ربڑ کی گولیاں تھیں، لیکن راولپنڈی کے عوام نے زبردست مقابلہ کیا۔ میں خیبر پختونخوا کے عوام اور علی امین گنڈا پور کو بھی سراہتا ہوں، جس طرح انہوں نے بڑی تعداد میں نکل کر حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اور علی امین کی سربراہی میں راولپنڈی کی جانب مارچ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ علی امین نے خیبر پختونخوا کے عوام کو جگانے میں بھرپور کردار۔ ایک کی عوام ہر جگہ لکھا ہوا ہے، یہ تو کوئی ان کو سمجھائے، کی عوام نہیں ہوتا۔ عوام جو ہے وہ عام کی جمع ہے، عام آدمی، عوام یعنی سارے عام آدمی۔ تو یہ کوئی جو ہے لکھنے والے بھی جو ہیں اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں، عبارت کمزوری ہوتی ہے اکثر، یعنی میسیج تو ظاہر ہے وہی ہوتا ہے جو ان کو دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کا مطلب آزادی ہے۔ جمہوریت جب آتی ہے تو قانون کی حکمرانی اور احتساب ہوتا ہے۔ قانون کی حکمرانی سے انصاف قائم ہوتا ہے اور عوام کے پاس احتساب کا اختیار ہوتا ہے جو وہ ووٹ کے ذریعے اپنے حکمران چن کر کرتے ہیں۔ جمہوریت حقیقی آزادی ہے اور ہم حقیقی آزادی کے حصول تک جدوجہد کرتے رہیں گے۔ آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں اور میری بیوی 15 ماہ سے جیل میں ہیں، کسی کے دل میں جیل جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ جیل جب مجھے نہیں توڑ سکی تو آپ کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس وقت عدلیہ کو قابو میں کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ وہی آئینی عدالت اور 5 ججوں کا پینل، جس میں سے وزیر اعظم، یہ آئینی ترمیم ہوگی نا، یہ 63A یہی ہے، آئینی ترمیم ہوگی۔ آئینی ترمیم کے ذریعے 5 ججوں کا جو پینل ہے وہ اس میں سے وزیر اعظم صاحب انتخاب کریں گے۔ ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب لندن پلان پر عمل پیرا ہیں اور اپنے ہی ادارے کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کو ختم اور ہائی کورٹ کو سیشن کورٹ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، یعنی سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ نہیں رہے گی اگر آئینی عدالت بن گئی، اس کی حیثیت ہائی کورٹ کی ہو جائے گی، صرف اپیلیں سن سکے گی، جنہیں یہ تاکہ ان عدالتوں کو پوری طرح کنٹرول کر سکے۔ جیسی عدالتیں یہاں جیل میں مجھے اور میری بیوی کو 5 دن میں 3 سزائیں دے چکی ہیں۔ ہم عدلیہ کا دفاع کریں گے اور اپنی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کے لیے ہم 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں بھرپور احتجاج کریں گے۔ ملتان کا نام نہیں ہے، اس میں وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ ملتان کا مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اگر یہ پروف کی غلطی ہے تو حیرت انگیز ہے۔
5 اکتوبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر احتجاج کریں گے، جبکہ اسلام آباد کے لیے میں نے علی امین گنڈا پور کو 4 اکتوبر بروز جمعہ ڈی چوک میں احتجاج کی کال دینے کا پیغام دیا ہے۔ اب علی امین صاحب تو اگر آئیں گے پھر تو ممکن ہے کہ بڑا مظاہرہ ہو جائے، اور پھر 4 اکتوبر کو یہاں ہوگا تو 5 اکتوبر کو وہاں کیسے ہوگا؟ یا الگ الگ ہوگا، اور الگ الگ ہوگا، دوسرے شہروں سے لوگ نہیں آئیں گے تو تھن ہو جائے گا۔ افواہ ایک یہ ہے، افواہ ہے، میں کہہ رہا ہوں، خبر نہیں کہہ رہا، افواہ ہے جو درست ہو سکتی ہے اور غلط ہو سکتی ہے۔ فیصل وابڈا صاحب جو ہیں وہ دبئی پہنچے ہیں، اور ان کا مشن یہ ہے کہ وہ ایک بڑی مؤثر خاتون کو، میں اس میں گیس کر سکتا ہوں کہ وہ خاتون کون ہے، آپ بھی گیس ہی کر سکتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کر واپس لائے جو لالچی خاتون ہیں، انہوں نے پیسے بنائے ہیں عمران خان کے دور میں اپنے تعلقات استعمال کر کے، اور بہت ہی مطلب یہ کہ تیز ترار خاتون ہے، اس سے زیادہ سخت لفظ تو خواتین کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ فیصل وابڈا صاحب نے یہ یقین دلا کر گئے ہیں کہ وہ موصوفہ کو اپنے ساتھ ضرور واپس لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا وہ اسے اپنے جال میں پھنسا لیں گے۔ موصوفہ اور وابڈا اس وقت دبئی کے مہنگے ترین علاقے میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ آرٹیکل 63A پر جو نظر ثانی کیس بینچ ہے اس میں بیٹھنے سے انکار کیا ہوا ہے، تو ججز کمیٹی اجلاس میں میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ 63A نظر ثانی کیس میں بینچ پر اعتراض، یہ ان کے الفاظ ہیں ظفر علی شاہ کے، بیرسٹر علی ظفر کے۔ 63A نظر ثانی کیس میں بینچ پر اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا آپ بیٹھ جائیں، آپ کو بعد میں سنیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر بار بار بات کرنے پر اصرار کرتے رہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ بھی خیال رکھیں، یہ قاضی صاحب نے ان سے کہا۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی باری میں بولیں، ہم آپ کو سنیں گے جب آپ کی باری آئے گی، ابھی بیٹھ جائیں۔ جمہوریت کا کبھی تو خیال کر لیں، ایک کے بعد آپ کو بعد میں سن لیں گے، پہلے شہزاد شوکت کو بولنے دیں، یہ آپ کے صدر نہیں ہیں۔ چیف جسٹس قائد فائز عیسیٰ کا صاحب نے جو ہے یہ سارے جملے انہی کے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے جو نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس نے سماعت ظاہر شروع کر دی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود سربراہی فرما رہے ہیں ذاتی طور پر، 5 رکنی بینچ ہے، اس بینچ میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منیر اختر کی جگہ جسٹس نعیم اختر اخوان کو اب شامل کر لیا گیا۔ انہوں نے بھی اعتراض کیا اس کی تشکیل پہ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اور دیکھیے وہ کمیٹی میں شامل تھے، ان سے پوچھے بغیر جو ہے وہ بینچ بنا دیا گیا، اور اسی اعتراض کی بنیاد پر کہ یہ غیر قانونی ہے اس کی تشکیل، جسٹس منیب اختر جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے۔ یعنی موسٹ رسپیکٹڈ ججز ہیں یہ منصور علی شاہ اور منیب اختر، جو بھی لوگ ان سے ملے ہیں، جنہوں نے ان کو وکالت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے ان کو ہائی کورٹ میں دیکھا ہے، جنہوں نے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس کے طور پہ دیکھا ہے، جنہوں نے انہیں ایک استاد کے طور پر دیکھا ہے، لمز میں وہ پڑھاتے تھے، سب لوگ ان کی کردار کے تعریف کرتے ہیں۔ اب وہ نون لیگ بڑی خوش قسمت ہے کہ اسے جناب ایسا چیف جسٹس ملا ہے ہم خیال۔ بات یہ ہے کہ ہر روز مجھے یاد دلانا پڑتا ہے گفتگو کے آخر میں کہ قدرت کے کوئی قوانین ہیں، دنیا کا ایک نظام ہے، جس طرح ہر ستارہ، ہر سورج، تمام کہکشائیں، تمام سیارے اور زمین اور سورج اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں اور کوئی چیز اس سے ہٹ نہیں سکتی۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج صبح ہی میں نے پڑھا، 2 بہت اہم چیزیں پڑھی۔ قرآن مجید میں پڑھا کہ فرعون کے جسم کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ آیت کب اتری؟ میں نے اس کا سیاق دیکھا نہیں اتفاق سے کہ مدنی آیت ہے یا مکی آیت ہے، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 برسوں میں قرآن نازل ہوا ہے نا، تو بالکل واضح الفاظ میں ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے گزرنے دیا اور فرعون کو ہم نے ڈبو دیا، فرعون اور اس کے لشکر کو، اور یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت،
اس کے جسم کو ہم نے محفوظ کر دیا. اب اس کا جسم جو ہے تو 1 صدی پہلے غالباً دریافت ہوا ہے، یا اس سے کچھ چند سال پہلے یا بعد میں. اور میں ان پیشین گوئیوں پہ غور کرتا جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ میری امت جو ہے، مثلا ایک واقعہ تو یہ ہے کہ کہا کہ وہ ایک جب ہجرت فرما رہے تھے، جناب ابو بکر صدیق ان کے ساتھ تھے، تو ایک گھڑ سوار نے انہیں آ لیا، ان کے قریب پہنچ گیا، تو اس کا گھوڑا دھس گیا زمین میں، دوسری دفعہ دھس گیا، تیسری دفعہ دھس گیا. اس میں ایک نکتہ ہے، میں عرض کر دوں، بات لمبی تو ہو ہی جائے گی لیکن بعض چیزوں کی وضاحت ضروری ہوتی ہے. پیغمبر بھی عالم اسباب کے پابند ہوتے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، انہیں پیاس لگتی ہے، انہیں جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، ان پر مشکلات آتی ہیں، وہی دنیا کے وسائل ہی استعمال کرتے ہیں. لیکن چونکہ وہ پیغمبر اور پھر پیغمبر آخر الزمان جنہیں اللہ کہتا ہے دمکتا ہوا سورج، اور کیا کیا ستائش ان کی فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان پہ درود بھیجتے ہیں، انہیں معجزات بھی عطا کیے جاتے ہیں، اور یعنی خلاف عادت بھی کچھ چیزیں رونما ہوتی ہیں، روز روز نہیں ہوتی. وہ تو اس کو یعنی اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور اس کی جو بھی ہے علماء زیادہ بہتر اس پہ گفتگو کر سکتے. سراقہ اس آدمی کا نام تھا، وہ بالکل قریب پہنچ گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ خالی ہاتھ تو نہیں تھا، اس کے پاس تلوار بھی ہوگی، ڈھال بھی ہوگی، اور گھڑ سوار تو وہ تھا ہی، اور ایسا یعنی آدمی تھا کہ جو اس صحرا میں گھوڑے پہ سفر کرنا کوئی سہل نہیں ہے. وہ صحرا اگر کسی نے دیکھا ہے پہنچ گیا. تو آپ نے فرمایا سراقہ اس دن تیرا کیا، اچھا وہ جب گھوڑا دھس گیا تو اس کے دل میں نیکی تھی، وہ سمجھ گیا، دانا آدمی تھا. دانا تو کہنے کو ابو جہل بھی بڑا تھا، اسے ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ، لیکن وہ اس کو تو جیلسی نے مار ڈالا اور بغض و عناد نے مار ڈالا. اور ابو لہب بھی بڑا سیانا تھا، مگر اس کو بھی اپنا اسی نے بغض و عناد نے مار ڈالا. تو سراقہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. تو آپ نے فرمایا سراقہ اس دن تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو وہ جب ایران فتح ہوا اور وہ کنگن لائے گئے، بادشاہ کنگن پہنتے تھے، اب تو صرف خواتین پہنتی ہیں، بادشاہ عجیب عجیب لباس پہنتے تھے. تو اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، تو جناب عمر فاروق اعظم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ کنگن پہنائے اور کہا کہ آپ تو، اس مفہوم کا جملہ کہا کہ آپ تو ہمارے پیغمبر کی نشانی ہیں. آپ نے فرمایا میری امت جو ہے، کس وقت فرمایا؟ جس وقت اس کا کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا ایران پر فتح پائے گی، روم پر فتح پائے گی. جب انطاکیہ سے ہرکل جا رہا تھا یرموک کی جنگ میں ہارنے کے بعد، تو جاتے ہوئے اس نے کہا اے سرزمین شام تو کتنی خوبصورت ہے، آج ہم تجھے الوداع کہتے ہیں. آپ نے فرمایا ڈھالوں کے چہروں والوں پر فتح پائیں گے. ڈھالوں کے چہروں والے کون تھے؟ یہ ہمارے تاتاری جو مسلمان ہو گیا، ہمارے بھائی ہیں. اب تو تاتارستان ایک ملک ہے، لیکن کہاں گئے وہ سب؟ اور تاتاریوں کو نہ خارزم شکست دے سکا، ہندوستان میں لگتا علاؤ الدین خلجی نے اسے داخل، نہ عرب اس سے لڑ سکے. ایک وسطی ایشیا سے بھاگے ہوئے یک چشمی غلام نے انہیں مار ڈالا رکن الدین بیبرس نے. چنگیز خان، ہلاکو خان اچانک واپس گیا دمشق سے، اور جو ٹائم ملا 3 سال 4 سال 5 سال، یہ مجھے یاد نہیں ہے، اس میں اس نے اس کی تربیت کی. وہ غلاموں کی ایک فوج بنائی گئی تھی، اس کا وہ سپہ سالار تھا، بورن جینیس تھا. تاریخ کی 10 بڑی فیصلہ کن جنگوں میں سے 2 کا وہ فاتح. پر میں اگر اس مضمون کو بیان کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیشین گوئیاں ہیں اور کون کون سی پوری ہوئیں، اور کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھیں. سرزمین حجاز میں 12-13 مرتبہ جانے کے اللہ نے مجھے توفیق بخشی، اور وہاں کتنی تبدیلیاں ہوتے ہوئے میں نے دیکھی اور وہ حدیثیں مجھے یاد ہیں. تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. جو آج حدیث میں نے پڑھی مسلم کی، اس میں یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں کا قتال نہیں کر لیں گے. فکر کی ساخت پر غور کیجئے. جنگ نہیں کہا جا رہا، ہوگی تو جنگ ہی،
لیکن مسلمان ان پہ غالب آئیں گے، انہیں قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جس پتھر کے پیچھے چھپے ہوں گے وہ آواز دے گا۔ میں ہمیشہ مفہوم بیان کرتا ہوں، مجھے ایگزیکٹ الفاظ جو ہے اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ نہ یاد رہیں، سوائے ایک درخت کا نام لیا کہ جو اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو آبویس ہے کہ انسان ایسے حالات ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جس سے جو ڈی این اے کی بنیاد پر یہ بتا سکے گا کہ فلاں جگہ پہ فلاں قبیلے کا، قوم کا، فلاں مزاج کا آدمی چھپا ہوا ہے۔ اسرائیل نے لبنان پہ جو بمباری کی ہے وہ تاریخ کی، یعنی دوسری عالمگیر جنگ کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس میں شدید ترین بمباری ہے، اور وہ اسلحہ استعمال کیا جو عراق میں بھی اتنے بڑے پیمانے پر استعمال نہیں کیا تھا، ویتنام میں بھی کم ہی استعمال کیا تھا امریکیوں نے، اور افغانستان میں بھی کم کیا تھا، اور لبنان پہ وہ زمینی حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ فتح یاب ہو جائیں گے تو یہ بڑی احمقانہ بات ہے۔ فتح یاب وہ نہیں ہوں گے، وہ انہیں بہت نقصان پہنچا انہوں نے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت مضبوط ہے ایران میں اور سیریا میں بھی اور لیبنان میں بھی، اور اس کی وجوہات بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن اسکاٹ ریٹر جیسا ایکسپرٹ، جس سے بہتر ایکسپرٹ اسرائیل پہ میں نے نہیں دیکھا، وہ ایک خفیہ ایجنسی میں رہا ہے امریکہ میں، CIA میں نہیں، وہ کہتا ہے کہ اسرائیل اپنی تباہی کو دعوت دے رہا ہے۔ حماس اگر کمزور پڑے گی تو اپنے آپ کو ری آرگنائز بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح وقتی طور پر اگر حزب اللہ کو نقصان بھی پہنچے گا تو یہ وہی حزب اللہ ہے جس میں 2006 میں فتح کر کے لبنان کا علاقہ اس سے واپس لے لیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل فتح کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل نے 80 سال میں جو دنیا کی ہمدردیاں سب بیٹھی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ آج روسی وزیر خارجہ ایران پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ روسی اور چینی یہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ امریکہ اگر مشرق وسطیٰ پہ غلبہ پانے میں کامیاب ہو گیا تو ان کے لیے تو یعنی یہ سارا خطہ ہی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ تو وہ گوارہ نہیں کریں گے۔ چین بھی ایران کی مدد کرے گا، روس بھی ایران کی مدد کرے گا، اور یمن تو ہے ہی، اور یعنی حزب اللہ موجود ہے، اور ایرانی قیادت پر شدید دباؤ ہے ایرانی عوام کا، لہٰذا ایران بھی ری ایکٹ کرے گا، لیکن وہ دانا لوگ ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، لہٰذا اس سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو نہ پاکستان کی صورتحال سے مایوس ہوں، اور اللہ جانتا میں خوش فہمی کی وجہ سے یہ گفتگو نہیں کرتا، میں خوب اس پہ سوچ سمجھ پہ غور کرتا ہوں۔ پاکستان ایک انقلاب عظیم کی دہلیز پر کھڑا ہے، اس لیے کہ جو منصوبہ عمران مخالف طاقتوں نے بنایا ہے وہ اس لیے قابل عمل نہیں ہے کہ یہ جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ کرپٹ بھی ہیں، وہ نااہل بھی ہیں، اور عوامی ہمدردی سے محروم بھی ہیں، اور وہ بنیادی جو طریقہ کار ہے کہ کسی سیاسی مارکے میں فتح کا، اس سے انحراف بھی کر رہے ہیں، یعنی وہ پیسے بھی بنا رہے ہیں، پولیس کو ناجائز استعمال بھی کر رہے ہیں، عدالتوں کو تباہ بھی کر رہے ہیں، سول سروس کو تباہ کر کے جب یہ اداروں کو ہی تباہ کر دیں گے تو ترقی کس بنیاد پر ہوگی جب بے یقینی ہوگی اور اتنی مایوسی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اب گفتگو میں بہت زیادہ ترتیب تو نہیں ہو سکتی، کوئی تحریر تو نہیں ہے، اور بعض اوقات ہمارے دوست شکوہ بھی کرتے ہیں کہ آواز ٹھیک نہیں، ریکارڈنگ ٹھیک نہیں۔ بھائی میں یہ ٹیکنالوجی الٹریٹ آدمی ہوں، میں ان چیزوں کو زیادہ نہیں سمجھتا، اور یہ تو بچوں کی مدد سے میں اس کو کرا لیتا ہوں، اور اتنی بس ہمت کر دکھاتا ہوں کہ گفتگو 25-30 منٹ کر لوں۔ آج میرا ارادہ 10 منٹ بات کرنے کے بعد پھیل گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔